اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال ابن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال اخبرنا جرير نبذة ابن ابي برزة السختياني عن السلط بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري النبي عن جده ان اعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر ارشاد فرماتی ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تو بتلا دیجئے کہ رب ہمارے قریب ہیں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار جب وہ پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس تم میری اطاعت کرو اور مجھ پر ہی یقین کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے تو اس آیت مبارک کے شان نزول کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اعرابی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو، یعنی ایک شخص جو دیہات میں رہنے والے تھے وہ تشریف لائے حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہم آہستہ آہستہ سرگوشی کریں، آہستہ آہستہ دعا مانگیں، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے اور ہم اس کو زور زور سے پکاریں؟ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارک نازل فرمائی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو اپنی امت کو بتلا دیں کہ میں قریب ہوں، جب بھی کوئی مجھے پکارے میں قریب ہوں اور میں اس کی دعا سنتا ہوں. اسی طرح پھر اس کے بعد فرمایا کہ اذا امرتہم کہ ان یدعونی فدعونی استجبت. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ مجھ سے مانگو تو جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا منظور کرتا ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یہ یعنی آدمی کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ ہر بندے کے قریب ہیں. اور جیسے کہ میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کر دیا تھا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ پاک فرماتی ہیں میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو قریب ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہر بندے میں موجود ہیں، یا نعوذ باللہ جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے حلول کا، تناسخ کا، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حلول فرما چکے ہیں، اب وہ اس لیے مولا علی ہیں. تو یہ تو کافرانہ عقیدے ہیں، اللہ پاک ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے. اصل قریب کا معنی کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں معیت علمیہ. کیا معنی؟ کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، تو لہذا ہر چیز اس کے علم میں ہے تو ہر چیز کے قریب ہے. یہ معنی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خدا بند قدوس ہر بندے میں آ جائیں، جیسے بعض لوگ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے ہر انسان کو یہ تصور کرتے ہیں کہ بس یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے اور ہر چیز میں خدا ہے. تو یہ باتیں جو ہاں ایک بات ہوتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے، وہ فرق ہے. یعنی ایک آدمی یہ کہے کہ جب مجھے آسمانوں پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے خدا یاد آتے ہیں، جب میں زمینوں پہ نظر ڈالتا ہوں، ذرے ذرے پہ نظر ڈالتا ہوں تو قدرت کی صنعت کاملہ کا انکشاف ہوتا ہے اور خدا بند کریم کے جلوے نظر آتے ہیں. یہ علیحدہ بات.
ایک یہ عقیدہ ہے کہ خدا بند قدوس قریب کا معنی کسی میں داخل ہو جائیں، یا اللہ کے نبی بصورت بشر اندر خدا ہو اور اوپر سے بشریت کا لباس ہو، یہ عقیدے جو ہیں یہ کافرانہ عقیدے ہیں، اور صراحتاً کفر ہے جس کے کفر کے اندر کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگوں کے یہ عقیدے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بشری لباس میں ہیں، صورت بشر ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ خود خدا ہیں۔ یا اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے مرشد جو ہیں یہ ظاہر میں تو بس ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، لیکن اندر تو خود آپ ہیں۔ یا ویسے بعض لوگوں نے جیسے منصور کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی کہ وہ نہیں بول رہا تھا بلکہ اس کے اندر خدا بول رہا تھا، تو یہ باتیں جو ہیں یہ کفر، اسی لیے علماء نے پھر کفر کا فتویٰ دیا، کیونکہ علماء تو شریعت ظاہرہ پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی آیات میں فرمایا کہ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش اولی ہے، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا آمنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات خدا سے بے غم ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی السماء رزقکم وما توعدون۔ اور اسی طرح دیکھو کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں اٹھاتے ہیں چونکہ فطرتاً عقیدہ ہے کہ خدا کا مقام عرش اولی ہے، اور جیسے اس کی شان کو زیبا ہے اسی طرح وہ عرش پہ ہیں۔ اور ایک بات، یا جیسے اس کی ذات بے مثل بے مثال ہے، اس کی صفتیں بھی برحق ہیں لیکن وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ تو قریب کا معنی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یا جیسے اللہ نے فرمایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہ اذهبا، اور فرمایا لا تخافا، فرعون سے مت ڈرو، اننی معکما، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور اس کا ساتھ ہونے کا ترجمہ خود سمجھا دیا، اسمع و ارا، کہ میں سننے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں۔ تو جب کوئی چیز میرے علم سے غائب نہیں اور کوئی چیز میرے سننے سے غائب نہیں تو سب میرے قریب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی امت کو بتا دیں۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ جب دعا مانگی جائے تو آہستہ مانگی جائے۔ دعا کے اندر جو ادب ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو دعا سے پہلے آدمی درود شریف پڑھے، اور دوسرا دعا جو ہے وہ آہستہ آہستہ الفاظ میں کہے، چیخے نہیں۔ ہاں اگر دعا میں رونا آ جائے، سبحان اللہ، بدن کانپ رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے اور زاری کر رہا ہے، یہ علیحدہ بات ہے، وہ تو بے اختیار ہے نا، یعنی وہ تو اب اس کے اختیار میں بات رہی نہیں، وہ اس کو جذب نہیں کر سکا، وہ تو معذور ہے۔ ورنہ اگر آپ دعا مانگیں تو چیخ چیخ کر اور زور سے مانگنا جو ہے وہ منع ہے۔ اور دعا جو ہے تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اسی طرح جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ جب وہ رات کو دعا مانگ رہے تھے تو آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکار رہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی میرے رب نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اکرم الاکرمین ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جب میں نے بندوں سے خود کہا ہے کہ مانگو تو پھر کیوں نہیں دوں گا؟ جب میں نے خود انہیں حکم دیا ہے تو قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ کسی بندے کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ایک مسئلہ سمجھ لیں یاد رکھیں، یعنی آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کی سب منظور ہوتی ہیں، شرط یہ ہے کہ قطیعت رحم کی دعا نہ ہو۔ کیا معنی ہے؟ ایک آدمی دعا مانگے خدا کرے یہ دونوں بھائی جدا ہو جائیں، خدا کرے یہ میاں بیوی جدا ہو جائیں، خدا کرے ان رشتہ داروں میں فتنہ بڑھ جائے، یا ایسی دعا مانگے جو اسلام اور شریعت اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو یہ تو دعا خیر دعا ہی نہیں ہوتی، تو منظور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعا شریعت کے مطابق ہو اور دعا انتہائی تضرع، زاری، عاجزی اور یقین کے ساتھ ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے ضرور ملے گا۔
اور جب دعا مانگتے ہیں آپ یا تو جو مانگتے ہیں اللہ وہ دے دیتے ہیں، یعنی آپ نے مانگا کہ اللہ میاں مجھے حج نصیب فرما، ہو گیا۔ یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ ٹال دیتے ہیں، اس دعا کی وجہ سے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے، اللہ فرماتی ہے کہ میرے بندے کی دعا رکھ دو، اس کا بدلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت والا دن آئے گا اور اس کو دعاؤں کا بدلہ ملے گا تو وہ بندہ اتنا خوش ہوگا اور کہے گا اللہ میاں مجھے پتا ہوتا تو میں وہاں یہی دعا کرتا کہ مجھے دنیا میں کچھ نہ دو، سب ادھر ہی دے دو۔ یعنی وہ اتنا عظیم بدلہ ان دعاؤں کے بارے میں ملتا ہے، تو لہذا دعا جو ہے یاد رکھو کبھی خالی نہیں جاتی۔ اور دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان قلب لاہن نہ ہو۔ کیا مانا کہ دل غافل ہے اور تم دعائیں کر رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، پتہ ہی نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو یہ دعا نہیں ہوتی۔ جب بھی دعا مانگو تو دل، دماغ، ذہن، فکر سب ادھر متوجہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ دعا مانگنے میں یہ نہ کہو کہ جی بڑی مدت ہو گئی ہے مانگتے مانگتے جی ہماری تو دعا منظور ہی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا لا تملو، ایسا نہ کیا کرو گے تم مایوس ہونا شروع ہو جاؤ۔ مایوس ہونا تو کافروں کی عادت ہے۔ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر جو کافر ہیں۔ اللہ کے مومن بندے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ باقی رہ گیا کہ دعا ہماری جلدی منظور نہیں ہوئی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعد انبیاء علیہ السلام بھی 70 سال دعائیں مانگتے رہے، بعد میں جا کے منظور ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعائیں مانگی کیا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں آنکھیں سفید پڑ گئیں، لیکن بعد میں جا کے دعا منظور ہوئی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی میں نے دعا مانگی تھی اور منظور نہیں ہوئی تو یہ باتیں جو ہیں یہ بھی بندے کو زیب نہیں دیتی۔ اور تیسری بات یہ ہے، یاد رکھو کہ میرے آقا کا فرمان ہے، سرکار مدینہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جب بندے کا کھانا حرام سے ہو، کپڑے حرام سے ہوں، پینا حرام سے ہو، اور اس کے بدن میں جو گوشت پروان چڑھا ہے وہ بھی حرام سے ہو، فرمایا پھر دعائیں منظور نہیں ہوں گی۔ بڑا چیخو گے یا رب یا رب یا رب، فرمایا انا یستجاب لکم، پھر کہاں سے تمہاری دعائیں سنی جائیں گی؟ آج یہی وجہ ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع ہوتے ہیں اور اللہ کے کعبے میں ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، میدان عرفات ہوتا ہے، مسجد رسول پاک ہوتی ہے، اور آج تک رو رو کے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ بیت المقدس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ مسلمانوں پر مظالم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں نہ ان میں کوئی کمی آتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو نبی پاک نے فرما دی کہ انا یستجاب لکم، کہاں سے پھر تمہاری دعائیں منظور ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی سے رحمت فرمائیں کہ دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ آج میرے خیال میں تو شاید ہزاروں میں بھی اگر ایک بندہ حلال کھاتا ہو تو بڑی بات، یعنی میرا جو اندازہ ہے، خدا کرے غلط ہو، خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو، میری فکر غلط ہو، میری سوچ غلط ہو، خدا کرے آپ سب لوگ حلال کھاتے ہوں، لیکن جو میرا ایک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً اب 1% نہیں بلکہ 1/1000 بھی اگر مل جائے خالص رزق کے حلال کھانے والا تو بڑی بات، تو بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ آج حالات ایسے دشمن نے بنا دیے ہیں کہ ہم حلال کھانا بھی چاہیں تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی مشتبہ، کوئی نہ کوئی حرام چیز مل جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ، مسلمانوں کے احوال پہ رحمت فرما دے۔ اب دیکھیں نا جی، کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ڈبے آئے بند ہم نے کھا لیے، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے۔
یعنی بعض لوگ جو سمجھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جتنی ٹن والی چیزیں ہیں یعنی ڈبوں میں بند آتی ہیں وہ کہتے ہیں ان کو جو آخری ٹچ دیتے ہیں نا وہ الکوہل کا ہوتا ہے خالص شراب کا، ورنہ یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اگر الکوہل کا وہ قطرہ نہ ڈالا جائے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان ملکوں سے تمہاری ٹن کی چیزیں زیادہ نہیں بکتی، اور باہر کی چیزیں آتی ہیں وہ سال سال 2-2 سال سے ڈبہ خراب ہی نہیں ہوتا، جب کھولو چیز تازہ ہے اندر، وہ کہتے ہیں تو اب اگر ایک قطرہ اس میں شراب کا مل جائے تو حلال ہو گئی چیز۔ اچھا اور آگے چلے فقہائے امت سے، یعنی چاروں اماموں کے فقہائے علماء جو ہیں ان سے پوچھ لیں، اگر کوئی چیز جیسے کہ مثلا ہمارے ملک میں یا اور اسلامی ملکوں میں بھی، اپنے ملک کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں کے حالات کا ہمیں زیادہ پتہ ہوتا ہے، ورنہ تو حال تو ہر جگہ ایک ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ باغ جو ہم بیچتے ہیں ابھی یعنی بور لگتا ہے اور باغ بک جاتے ہیں۔ اچھا بعض باغ جو ہیں 5-5 سال کے لیے پیشگی بکے ہوئے ہیں، سودے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات؟ کیا یہ بے حلال ہے؟ یہ بے شریعت میں حرام۔ حضور نے فرمایا کوئی پھل اس وقت تک نہیں بیچا جا سکتا حتی لا یبدو صلاحہ، جب تک کہ وہ ظاہر نہ ہو جائے، تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک بیچنا حرام۔ اچھا اب جناب ہم نے پھل بیچ دیا، بور لگنے میں باغ بیچ دیا یا 5 سال کے لیے باغ بیچ دیا، وہ پھل جہاں بھی بکے گا تم لاکھ خریدو کے کھاؤ گے وہ حلال نہیں ہے، اس کی ابتدائی بے ہی حرام ہے، آگے جا کے کیسے حلال ہو گیا؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر خنزیر کا گوشت یہودی بیچ رہا ہو تو حرام ہو، اگر مسلمان لے کے بیچے حلال ہو جائے گا۔ حرام تو حرام ہی رہے گا نا، چاہے کتنی ہاتھ بدل جائے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ اب کیسے آپ تقوی اختیار کریں گے؟ پہلے دور میں تو یہ عالم تھا نا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میری بکری چوری ہو گئی ہے، تو امام صاحب نے اپنے نوکروں کو حکم دے دیا کہ خبردار اب باہر سے کوئی بکری کا گوشت نہ خریدے اتنی مدت تک، اپنی بکریاں ذبح کرو اور اپنا انتظام کرو، باہر سے مت خریدو۔ ہو سکتا ہے وہی حرام والی بکری آ جائے بکنے کے لیے اور ہم اسی سے کھا لیں۔ تو اب جناب ذرا آپ اندازہ فرمائیں۔ اچھا جی اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ حج پہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ اپنے پیسے کہاں داخل کریں گے؟ 6 مہینے پہلے اس پر بینک سود لے گا یا نہیں لے گا؟ وہ سود کسی کو ملے، تم نے مدد تو کی نا سودی ادارے کی، تمہارے پیسے سے ہم کتنے اچھے کام کے لیے آ رہے تھے لیکن پھنس گئے، مجبور ہیں، حل کوئی نہیں۔ اچھا وہ بھی کیا کریں، پیسے کہاں رکھیں؟ بینک کو دیں گے، نظام کوئی نہیں، مجبور ہے، ان کی بھی مجبوری ہے، ان کے لیے بھی آگے حل کوئی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فکر نہیں کیا جاتا۔ اگر فکر کر لیا جائے تو بڑا آسان مسئلہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دے تو اسلامی بینک بھی موجود ہیں، اور اللہ توفیق دے دے تو محدود پیسے لے کے باقی پیسے جو ہیں اینڈ ٹائم پہ لیے جائیں یا اسی وقت نقد معاملہ کیا جائے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوشش کی جائے، ہمارا حال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اچھا اسی طرح سے جناب اللہ پاک رحمت کرائے، جتنے ہم یہ کریم والے بسکٹ کھا رہے ہیں پتہ ہے کیا بلا ہے؟ یہ جتنے ہوتے ہیں نا بسکٹ، ایک تو ہوتے ہیں نا خالی بسکٹ اور ایک ہوتے ہیں جن کے اندر کریم لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا جتنا ہم مکھن کھا رہے ہیں یہ پتہ ہے کہاں سے آتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ پاک ہمارے حالات پہ رحم فرما دے۔ اچھا جتنے آپ یہ رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کا رنگ پکا نہیں ہوتا جب تک الکوہل نہ ڈالا جائے۔
جتنا آپ چمڑا پہنتے ہیں، جو اعلیٰ قسم کے جوتے پہنتے ہیں نا، یہ قیمتی بالی کے، روش کے، چرچل کے، جو 10-10 ہزار روپے کی ایک جوتی ہوتی ہے، یہ جو قیمتی جوتے ہیں، ان سب کا رنگ جو ہے نہیں پکا ہوتا جب تک کہ الکوہل نہ ڈالا جائے اس میں۔ تو ہمارے پاؤں میں بھی حرام، سر پہ بھی حرام، اندر بھی حرام، تو دعائیں کہاں سے آئیں؟ یہ تو بالکل وہ عالم ہے، حضور نے فرمایا ترزقون بضعفائکم وتنصرون بضعفائکم، فرمایا اللہ تمہیں جو رزق دے رہے ہیں نا، یہ تمہارے غریب، کمزوروں، بیماروں، معذوروں کی وجہ سے تمہیں بھی دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ چرند پرند اور یہ حشرات نہ ہوتے تو اللہ اپنے بندوں کو ختم کر دیتے، ان کی وجہ سے تم زندہ ہو۔ تم تو اتنے اس کے نافرمان اور باغی ہو چکے ہو خدا کے، تم تو اس کے قرآن کی بغاوت کرتے ہو، حدیث پاک سے بغاوت کرتے ہو، اللہ کے احکام سے بغاوت کرتے ہو، پر اس سے کیا ضرورت ہے تمہیں اپنی زمین پہ زندہ رکھنے کی؟ لیکن اللہ رحمت للعالمین کو بھیجنے کے بعد ایک فیصلہ فرما چکے ہیں کہ امت محمد مصطفیٰ پہ میں عام عذاب نہیں بھیجوں گا، بس اس وجہ سے ہم بچ گئے، ورنہ جو ہمارے حالات ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بس دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرما دے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس بات کا کیا حال ہوگا کہ آج دنیا میں اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، اور بیٹیوں نے باقاعدہ عدالتوں میں مقدمے دائر کیے اور باپ زنا کی حالت میں پکڑے گئے، اپنی ماؤں سے زنا ہو رہا ہے، بہنوں سے زنا ہو رہا ہے، اور مدارس میں لڑکوں سے بد فعلی کا تو یہ عالم ہے کہ قوم لوط بھی اگر ہوتی تو وہ ہاتھ باندھ کے بھاگ جاتی، اور اس میں نہ تمہارے سکول محفوظ ہیں، نہ کالجز محفوظ ہیں، اور نہ ہمارے مولویوں کے مدرسے محفوظ ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور اس کے بعد جناب دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ، یعنی میں دوسروں کا گلہ نہیں کرتا، میری اپنی برادری مولوی دیکھ لیں، جن کے باپ دادے نے کبھی کھوتی بھی نہیں رکھی تھی نا، وہ 37 لاکھ کی گاڑیوں پہ چڑھتے ہیں، لوگوں کے چندے اور زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ ہے۔ کیا وہ خدا کو قیامت میں کوئی جواب نہیں دیں گے؟ کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ سب حلال ہے، دین کے نام پہ آئے ہڑپ، اللہ کو کوئی ہم جواب نہیں دیں گے کہ بھی یہ پیسہ قوم نے ہمیں دیا ہے، پتہ تو کرو، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ہدیہ ہے، خیرات ہے، یہ دم ہے، کیا ہے؟ اللہ تبارک یہاں جناب جس کو دم دے دو بالکل انشاء کہے گا ٹھیک ہے حاضر جناب، ذبح کرے گا، خود کھا جائے گا۔ تو جب ہمارا یہ حال ہو تو پھر ہماری بھائی دعائیں کیسے منظور ہوں؟ ورنہ آپ یقین کریں، یہ کوئی بات ہے کہ مسلمان ہاتھ اٹھائے اور مولا خالی کر دے؟ وہ تو فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھائے، مجھے حیات ہی ہے کہ میں اس کا ہاتھ خالی کیسے کروں؟ یہ کوئی بات ہے؟ حضرت اعلی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا لشکر، انہوں نے کہا حضرت ہمارا ہزاروں کا لشکر ہے، راستہ ہم بھول گئے ہیں، پانی نہیں ہے، اور ہم نے بڑے آدمی بھیجے ہیں، تلاش کی ہے، میلوں تک پانی نہیں ہے، ہمیں دشمن نے غلط راستے سے لگا دیا ہے، اور ایک ایسے علاقے میں ہم پھنس گئے ہیں جو صحرا ہے اور پانی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ لشکر بغیر پانی کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے دین کے سپاہی ہیں، اگر تو ہمیں پیاسا مارنے پہ راضی ہے ہم بھی تیار ہیں، ورنہ پانی تیرے آگے پانی دینا مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے گا اور بادل برس پڑے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے، اتنی دیر ہوئی کہ بادل برس گئے، اور لشکر نے پانی بھر لیا، برتن بھر لیے، جانوروں کو پلا لیا، اور ریتا جو تھا جناب وہ ٹھنڈا ہو گیا، راستے جم گئے،
اور قافلہ نکل پڑا، اللہ کی رحمت سے صحیح راستے پہ پہنچ گیا، صرف ہاتھ اٹھائے بات ختم، بن گئی۔ کبھی کبھی اللہ آزمائش میں اپنے انبیاء کی دعا میں بھی دیر فرما دیتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ آزمائش ہے، وہ اللہ کی طرف سے اختبار ہے، امتحان ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ مجموعی طور پر ہماری دعا منظور ہی نہیں ہوتی۔ ہم 1,00,000 آدمیوں کو تقریریں کرتے ہیں، ماشاءاللہ کبھی کبھی 2-2 لاکھ کے مجمع بھی ہم دیکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اپنی اولاد ہماری بات نہیں مانتی ہے، تمہاری مانتی ہوگی، تمہاری مانتی ہوگی، میں تو بھائی اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں تو اپنی بات کہتا ہوں، آپ اپنی بات مان لیں۔ اچھا اب جناب دیکھیں کتنے لوگ ہیں گھر میں جن کی بیوی بات مانتی ہے تمہاری بیوی بات، نماز پڑھتی ہے؟ تمہاری بیویاں نماز پڑھتی ہیں؟ اچھا جس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اس نے کبھی مسئلہ بھی پوچھا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کا نکاح نہیں ہے، وہ عورت کافر ہے۔ جب نکاح نہیں ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی ہوگا۔ غور کر لیں، سوچ لیں، تھوڑا سا فکر کر لیں، اور خاص طور پہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے جو معززین ہیں، جو ہمارا ایک کلاس طبقہ ہے، ذرا ان پہ نظر ڈالیں، ان کے گھروں میں نماز ہے؟ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عورت ناپاک ہو جائے تو غسل کے فرض کتنے ہیں؟ آپ کو خیر پتا ہوگا کتنے آدمی ہیں جن کو دعائے قنوت کا ترجمہ آتا ہے؟ ماشاءاللہ مکے میں رہتے ہوئے جن کو 5-5 سال ہو گئے وہ مجھے دعائے قنوت کا ترجمہ سنا دیں، میں ان کی بیعت کرتا ہوں، وہ میرے مرشد، میں ان کا مرید۔ چلو ہمت کریں، مولوی نہ ہو، مولوی کو کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا آ جائے گا، آئے گا صحیح انشاءاللہ، اس کو بھی نہیں، لیکن ٹوٹا پھوٹا کچھ نہ کچھ گزارا، اندو میں کانا راجا، اتنا وہ کر لے گا، کیونکہ آخر مولوی ہے، لوہار کا بیٹا لوہا کام کا توڑ ڈالتا ہے، مولوی کا بیٹا کچھ نہ کچھ تو لفظ صحیح پڑے گا۔ آپ یقین کریں جتنے آدمی کعبۃ اللہ کے طواف میں دعائیں مانگتے ہیں یا منگواتے ہیں، ان میں 90% آدمی غلط پڑھتے ہیں۔ آپ غور کریں ان کے لفظوں پر، اگر آپ مولوی ہیں نا ان کے لفظوں پہ ذرا غور کریں، جتنے دعا منگوانے والے اور مانگنے والے 90% غلط۔ اچھا اور شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے کہ کتابیں لے کے تم طواف کرو، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جو تمہیں آتا ہے وہ دل لگا کے پڑھتے رہو، بس جو تمہیں آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، اور کچھ نہیں آتا تو یہی کہتے رہو، اللہ میاں میں جاہل ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، بس میں چکر لگا رہا ہوں، اللہ فرماتے چکر تو لگا منظور میں کر لوں، کچھ نہ پڑھو۔ طواف چکروں کا نام ہے، طواف پڑھنے کا نام نہیں۔ طواف جو ہے یہ 7 چکر پورے کرنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام۔ اچھا ایک آدمی 3 چکروں میں سارا قرآن ختم کر دے، طواف ہو جائے گا؟ تو پھر طواف 7 چکروں کا نام ہوا، قرآن ختم کرنے کا نام نہیں، وظیفے پڑھنے کا نام نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتی۔ دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیں، اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حال پہ رحم فرما دیں، اور مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے اور اللہ ان کی نصرت کرے۔ بہرحال ہماری زبانیں بھی گندی، ہمارے عمل بھی گندے، لیکن دینے والا بڑا پاک ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں، مانگتے رہیں۔ بس ہمارا کام یہ ہے بندے کا کہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، آگے بادشاہ کی مرضی، جب چاہے کھول دے، نہ کھولے تو نہ کھولے۔ سائل کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم بھیک مانگنا چھوڑ دیں، چونکہ اور تو دروازہ نہیں، اور جب دروازہ نہیں ہے تو مانگنا تو اسی دروازے سے، اور ہمارے پلے میں ہے نہیں۔
اچھا دوسرا مسئلہ اسی میں حل ہو گیا. اذا سالک عبادی انی فانی قریب. اللہ نے فرمایا تجھ سے پوچھتے ہیں میرا مدنی میرے بارے میں بتلا دو کہ میں قریب ہوں. تو اللہ جب قریب ہے تو پھر سیڑھیاں رکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں نا جی بغیر وسیلے دے جناب کی ہوتا ہے؟ وسیلہ تو ضروری ہے نا. بغیر وسیلے کے جناب کیسے؟ دیکھو نا جی بادشاہ کو ملو گے تو ڈائریکٹ تو نہیں ملو گے نا، آخر کسی وزیر سے کہو گے. اللہ فرماتا ہے پہلے تو تم میری مثال دے کے کافر ہو گئے کہ مجھے دنیا کے بادشاہوں کے برابر کر دیا. پہلے تو میری مثال شروع کر دی، لیسا کمثلہ شیء، میری تو مثال کوئی ہے نہیں، تم کیوں کیسے مثالیں دے رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں قریب ہوں اور حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، حکم دیا مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں تمہاری دعائیں سنوں گا. اللہ فرماتے ہیں جب میں نے حکم بھی خود دیا کہ مجھ سے مانگو، تو جب میرے بندے مانگیں گے تو میں کیوں نہیں دوں گا؟ یہ کہیں نہیں کہا کہ خود نہ مانگو اور جا کے قبروں والوں سے منگواؤ. یہ کسی قرآن کی آیت میں ہے؟ اگر کسی آیت میں ہو میں طالب العلم ہوں، میں نے نہیں پڑھا، آپ مجھے ذرا لکھ کے بھیج دیں تاکہ میں بھی اپنا عقیدہ ٹھیک کر لوں. اللہ نے اگر کہیں قرآن میں حکم دیا ہو کہ ایسے میں نہیں مانوں گا، پہلے تم قبر والوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کے کہو. وہ ابا آدم کو پکارا ہو، کبھی نوح کو پکارا ہو. اگر کہیں مسئلہ ہے اہلن و سہلن، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، لڑائی کی بات ہی نہیں ہے. لڑائی جھگڑا تو وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں. جہاں اچھا سارا قرآن دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، سارے قرآن میں دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، سیدھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا هب لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الف سے لے کر کسی ایک دعا میں مجھے یہ دکھا دو کہ سیدھا رب کے بغیر کسی کے واسطے سے وسیلے سے دعا اگر ہے قرآن میں آمنا. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جھگڑا تو وہ ہوتا ہے جو نہ ماننے. اس لیے فرمایا کہ میں قریب ہوں، اور کتنا قریب؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور پھر کتنی شان ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے اپنے نبی کو کہ امت کو بتلا دو کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے میں عرش اعلیٰ سے آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہوں. عرش اعلیٰ سے آسمان دنیا پہ، یہ بھی اس کا شان ہے، اس کا کرم، اس کا رحم ہے. ورنہ وہ عرش پہ ہے تب بھی ہمارے قریب ہے، ہر بات سنتے ہیں. لیکن یہ اس کا شان کرم ہے کہ وہ دنیا آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اور فرماتی هل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں مراد پوری کروں؟ اللہ فرماتے ہیں میں بلاتا ہوں یہ بھاگتے ہیں، اور جو نہیں سنتے یہ ان کو جا کے سنواتے ہیں. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ جو سننے والا ہے اس کو نہیں سناتے، اور جو نہیں سنتے ان کے پاس جاتے ہیں. جی آپ مہربانی کریں جی، ہم گناہ گار ہیں، ہماری خدا سنتا نہیں اور آپ کی موڑتا نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے عقیدے بھی ٹھیک کرے، اللہ ہمارے اعمال بھی ٹھیک کرے. میرے بھائی عمرے پہ آتے ہو، مکے مدینے میں آتے ہو، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن لاکھ عمرہ کرو اور واپس جا کے وہی شرک اور بدعت کرو تو پھر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، اگر عمرے سے پہلے بھی تم قبروں پہ سجدہ کرتے تھے، واپس جا کے بھی اسی طرح سجدے کرتے رہو تو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پہلے بھی ماشاءاللہ پھول چڑھاتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے اور شریف منواتے تھے، واپس جا کے بھی سب سے پہلے وہی کام کرنا ہے تو پھر مکے مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے.
اپنے عقیدے ٹھیک کرو. مکے مدینے میں کیوں آتے ہو کہ اللہ فرماتے آؤ دیکھو میرا کعبہ، یہ میرا گھر ہے. میرا محمد پاک کہاں طواف کرتا تھا؟ ہاں جی، کس گھر کا طواف کرتا تھا؟ دیکھو نا ٹھنڈی دل، یہ کعبہ اور تمہیں طواف اللہ نے نصیب کر دیا کہ نہیں؟ کہو الحمدللہ. اچھا، حضور نے یہاں پر کبھی کسی اپنے حضرت ابراہیم کی قبر کا طواف کیا؟ تو اللہ نے تمہیں وہ جگہ دکھلا دی، فرمایا میرے بندے اب تو تم وہ جگہ بھی دیکھ لو کہ میرا مدنی بھی میرے گھر کا طواف کرتا ہے. میرا مدنی بھی دعا کس سے مانگتے تھے؟ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان میں حضور کیا دعا مانگتے تھے؟ ربنا. تو ہمیں اب بھی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو کب سمجھ آئے گا کہ سرکار مدینہ نے کس سے مانگا اور ہر چکر میں کس سے مانگا؟ مقام ابراہیم پہ کس سے مانگا؟ ملتزم پہ کس سے مانگا؟ اور مقام صفا پہ کس سے مانگا؟ مروہ پہ کس سے مانگا؟ عرفات میں کس سے مانگا؟ مزدلفہ میں کس سے مانگا؟ اللہ نے تمہیں وہ جگہ دکھا دی کہ اب تو عقیدہ توحید کا پکا کر لے، سمجھ لے کہ میرا نبی جب مجھ سے مانگتا ہے تم غیروں سے مانگتے ہو. اس لیے خدا ہمیں یہاں لاتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے ٹھیک کر لیں، ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے عمل کی اصلاح ہو جائے، ہمارا عمل عین سنت پاک کے مطابق ہو جائے، ہم محمد مدنی کے غلام بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تجھے بھی بنائے، اللہ مجھے بھی بنائے. اس لیے فرماتی ہے ورواه ابن جرير محمد بن عبید الرادی عن جرير به ورواه ابن مردويه ابو الشيخ الاصبهاني من حديث محمد بن ابي حميد عن جرير به وقال عبد الرزاق قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن نوف الحسن قال سأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ربنا فانزل الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضور کے صحابہ نے سوال کیا حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ این ربنا، ہمارے رب کہاں ہیں؟ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ بتلا دے میں قریب ہوں. وقال ابن جریج انه بلغ لما نزلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم لو نعلم اي ساعة ندعوه فنزلت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اب اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیت اتاری وَقَالَ رَبُّكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے بندوں کو ادعونی، مجھ سے پکارو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. مسلمانوں یہی ایک مسئلہ سیکھ لو نہ تو سارے جھگڑے ختم. لیکن ہمارے ہاں جو یہ لمبے چوڑے مسئلے آ گئے نا کہ یا اللہ نیاز حسین، نظر فلان اور واسطہ پنجتن پاک دا اور مرشد دا، اور یہ جو چکر ہے نا سارا، یہ سب قرآن حدیث کے خلاف ہے. ایک بات یاد رکھو، اور جنہیں تم پنجتن پاک سمجھتے ہو وہ کس سے مانگتے تھے؟ ہاں جی، سیدنا علی کس سے مانگتے تھے؟ حضور مدنی پاک کس سے مانگتے تھے؟ تو بات ختم ہو گئی. ایک مسئلہ واضح ہے کہ جس سے میرے مانگ نبی نے مانگا ہے تم بھی مانگو. اس لیے فرماتی ہے کہ جب یہ آیت اتری وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مانگو مجھ سے میں دوں گا. تو صحابہ نے کہا کہ پتہ نہیں کس وقت مانگیں، فی ای ساعت ندعوہ، کوئی خاص گھڑی ہے جس میں ہم مانگیں تو ہماری سنے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جس وقت بھی مجھ سے کوئی پکارے، جس وقت پکارے، رات ہے، دن ہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے، عرب ہے، عجم ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، کسی جگہ بھی جب دل سے پکارو گے تو میں فوراً جواب دوں گا، میں فوراً سنوں گا. کوئی وقت کی پابندی بھی نہیں ہے. فرمایا تمہارے حاکموں کے لیے بھی وقت کی پابندی ہے، وہ بھی ٹائم دیتے ہیں کہ جی ملنے کے لیے، اور ہم جیسے غریبوں کو تو خیر کوئی ٹائم بھی نہیں دیتا، لیکن بہرحال بڑے لوگوں کو تو ٹائم مل جاتا ہے، پھر بھی ٹائم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، تم میری مخلوق ہو، مالک دینے والا کہتا ہے کسی وقت مانگو، جب چاہو مانگو. کیوں؟ فرمایا جب تیرے بندے سو جاتے ہیں، لیکن میں تو سونے سے پاک ہوں،
بندے سو جاتے ہیں، بندے غفلت کرتے ہیں، لیکن میں تو غفلت سے بھی پاک، میں تو نیند سے بھی پاک، میں تو اونگنے سے بھی پاک، اور پھر دینے میں میرے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ مانگو تو جب بھی مانگو گے، جس وقت مانگو گے میں سنتا ہوں، اور میں تو ایسا رب کریم ہوں کہ مجھ سے تو شیطان نے بھی مانگا تو میں نے دے دیا۔ شیطان نے مانگا تھا خدا سے کہ نہیں؟ ہاں جی، اچھا آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ شیطان نے کس سے مہلت مانگی تھی کہ جی ذرا مجھے مہلت دے دیں، رب انظرنی الی یوم یبعثون، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے زندہ رہنے کی مہلت دے دیں۔ تو شیطان نے کس سے مانگا؟ اللہ۔ اچھا آدم بھی خدا سے مانگے، شیطان بھی خدا سے مانگے، جو اس کو چھوڑ کے مانگتے ہیں پتہ نہیں وہ کس کی اولاد ہے۔ آدمی یا ذریت آدم ہوگا یا ذریت جن ہوگا، کہیں تو جائے گا، ثقلین یہی تو ہیں انس اور جن۔ انسانوں کا بڑا ہے آدم اور جنوں کا بڑا کون ہے؟ شیطان۔ یعنی ادھر جو نیکیوں کی انتہا ہے اس نے بھی خدا سے مانگا، اور ادھر جو شر کی انتہا ہے اس نے بھی خدا سے مانگا۔ پتہ تھا کہ خدا کے سوا کوئی دے سکتا نہیں، یہ اس کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا مجھے کون دے سکتا ہے۔ لیکن اب جو جناب خدا کو چھوڑ کے غیروں سے مانگے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں، خود سوچیں کہ وہ کوئی تیسری نسل ہے، وہ کوئی تیسری قوت ہے، کوئی تھرڈ آپشن ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہمیں تو وہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا چیز۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کسی وقت میں مجھ کو پکارو۔ بلکہ روایات اسرائیلیہ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک کافر اپنے صنم بت کا وظیفہ پڑھ رہا تھا، پکار رہا تھا اپنے صنم اپنے بت کو، زبان سے غلطی سے نکلا کہ یا سمد۔ اللہ نے فرمایا مانگو بندے کیا مانگتے ہو؟ ملائکہ نے کہا مولا یہ تو بدبخت کافر ہے، آپ کو تھوڑا پکارا۔ اللہ نے فرمایا میں نہیں جانتا، مجھے چھپا ہوا ہے۔ جھوٹے کو پکارے جواب نہ ملے، سچے کو پکارے نہ ملے، تو پھر فرق کیا ہے؟ مانگنے والے تو بنو نا، جب وہ مانگنے والا سچا ہو نا جی، پھر وہ ایسے نظارے دکھلاتے ہیں۔ دیکھا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تمام فرشتے آ گئے، مدد چاہیے حضرت، فرشتے اللہ نے بھیجے، اللہ کے حکم سے آئے تھے فرشتے، آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت حکم دیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، دونوں پہاڑیوں ملا دیتا ہوں، آگ بھی ختم اور یہ آپ کے دشمن بھی ختم۔ میں بادلوں کا مقرر ہوں، ابھی بارش برسا دیتا ہوں، آگ ختم ہو جائے گی۔ اور فرشتے آ گئے جی میں ہوا پر مسلط ہوں، حضرت ابراہیم حکم دیں ہماری مدد۔ فرمایا دوڑ جاؤ، تمہاری مدد کیا؟ تمہاری مدد؟ وہ تو خلیل تھا نا، ہماری برادری تو نہیں تھی نا کہ یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا دستگیر مدد، یا معین الدین اجمیری مدد، یا پیر جیلانی مدد۔ سب سے ہم نے سب کو راضی کیا ہوا ہے، کوئی ناراض نہ ہو۔ اللہ میاں بھی راضی، یا رسول اللہ وہ بھی راضی، یا علی وہ بھی راضی، یا حسین وہ بھی راضی، یا پیر دستگیر وہ بھی راضی، سب راضی۔ سب کے ساتھ چونکہ ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں کسی کو ناراض نہیں کرتے۔ وہ تو خلیل اللہ ہے، اس نے کہا دوڑ جاؤ، لا حاجت لی الیکم، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، اس نے کہا حضرت مجھے حکم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کے نبی خلیل چلو ہم سے مدد نہ مانگو، اپنے رب کو تو پکارو۔ اس نے کہا جبریل کیا باتیں کرتے ہو، کیا مجھے سبق پڑھانے کے لیے آ گئے ہو؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو آگ جل رہی ہے، یہ جو پروگرام بنایا گیا مجھے جلانے کا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جبریل نے کہا جی بالکل اللہ جانتا ہے۔ اس نے کہا جب جانتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں جلنے کے لیے۔ دروازہ تو اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ میرے دروازے پہ سائل کون ہے۔ یہ مقام خلیل کا ہے، یہ تمہارا ہمارا مقام نہیں۔ یہ تو خلیل اللہ کا مقام ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام خلیل ہے، یہ تیرا میرا مقام نہیں ہے، یہ ان کا مقام۔ نے کہا میں کیا مانگوں؟ اگر جلیل جلانے پہ راضی، خلیل جلنے پہ راضی۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ جی
ہو آئے ہو خلیل سے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتا، وہ تو جلنے کے لیے تھے، یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، یہ تو ساری دنیا کو چھوڑ کے بیٹھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کہتے تھے، میں نے خلیل ایسا تو نہیں رکھا نا لوگوں سے بھی مانگتا رہے، میرا بھی خلیل ہو۔ ادھر آگ میں ڈالا گیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا پھر جب آگ کی طرف خلیل آئے تو پھر میں نے خود حکم دیا آگ کو بلائے براہ راست، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں کہ جب وہ مجھ سے مانگنے کے بغیر کسی سے نہیں مانگتا تو میں فرشتے کیوں بھیجوں، میں خود حکم دیتا ہوں۔ قلنا، ہم نے کہا، جمع کا صیغہ، عظمت کا صیغہ، عظمت شان کا صیغہ کہ ہم نے حکم جاری کیا۔ کس کو؟ میرا مولا۔ فرمایا با آگ کو سیدھا حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور زیادہ خبردار ٹھنڈی نہ ہونا کہ پھر میرے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اوڑھنے پڑے، کمبل لینے پڑے، کوئی انتظام کرنے پڑے، نہیں، اعتدال والی، سلامتی والی، اور فردن و سلامن علی ابراہیم، اور فقط ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کی آگ ہی بجھ جائے۔ اور پھر نمرود سامنے محل پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا ملائکہ ہٹا دو آگ کو، نمرود کو دیکھنے دو کہ میرا ابراہیم کس شان میں ہے۔ اللہ پاک نے جب نظر اس کی کھولی اور ہٹایا آگ کو تو نمرود دیکھتا ہے کہ ابراہیم تو جنت کے پھل کھا رہے ہیں، وہی کہتا ہے نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم واقعی خدا تو تیرا خدا ہے سچا، کہ جس نے آگ کو بھی تجھ پہ پانی کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مانگو تو صحیح، مجھ سے آگ میں مانگو، پانی میں مانگو، مجھ سے جنگل میں مانگو، رات میں مانگو، اندھیرے میں مانگو، لیکن خالص مجھ سے مانگو، شرک نہ کرو۔ مجھ سے بھی مانگو اور غیروں سے بھی مانگو تو پھر میں تمہیں غیروں کے سپرد کر دیتا ہوں کہ جاؤ پھر ان سے مانگو، پھر میرے دروازے پہ کیوں آتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ خالص مجھ سے مانگو، اور جب چاہو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اذا لظرف الزمان والمکان، یعنی جس جگہ جس گھڑی جس مکان پہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی کسی خاص گھڑی کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء النبي عثمان النهدي نبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير قال ودنا بنا فقال يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون كبيراتكم من عنق راحلته يا عبد الله بن كيس لا أعلم كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعت من حدیث عثمان النہدی واسمه عبد الرحمن بن علی بنحوه۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ میرے مدنی سرکار کے صحابی ہیں، فرماتی ہیں ایک غزوے میں، غزوہ کہتی ہیں وہ جنگ جس میں میرے مدنی پاک نے بھی شرکت فرمائی ہو، کہتی ہیں ہم اس میں شریک تھے، ہم جب کسی اونچائی پہ چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو ہم زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے، اور یہی ہم کرتے جا رہے تھے کہ حضور پاک ہمارے قریب آئے، فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، فرمایا لوگو اپنے جانوں پہ رحم کرو، اپنے جانوں پہ نرمی کرو، انکم لا تدعون صما ولا غائبا انکم تدعون سمیعا بصیرا، تم ایسی ذات کو تو نہیں پکار رہے ہو جو بہری ہو یا نہ دیکھنے والی ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو سننے والا بھی ہے دیکھنے والے بھی ہیں، پھر زور زور سے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ تکبیر کہو، زور سے نہ کہو، اور اس کے بعد فرماتی ہیں ان الذین تدعون اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، کہ
کہ تم جس اونٹنی پہ سوار ہو، اب آدمی اور سوار کے درمیان اونٹنی کی گردن کتنی قریب ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ پاک کی ذات تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر زور زور لگانے کی، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس لا اعلمک کلمۃ من کنوز الجنہ، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے، جس کو میرے پاک نبی نے جنت کا خزانہ؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج مسلمان کو کوئی پیر وظیفہ بتلائے نا، پیر بتلائے اور کہے کہ رات کو جانا قبرستان ہو پرانا، اور جہاں قریب میں کوئی آبادی بھی نہ ہو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا، ایک آنکھیں بند کر لینا، اور وہاں یہ وظیفہ پڑھنا ہے تم نے 15 منٹ، اور تمہیں کوئی ایسی روشنی نظر آئے، ڈرنا ورنا نہیں، وہ کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو ابھی روشنی نظر آنے لگ جائے گی، ابھی کھڑا کرو ایک ٹانگ پہ، تجربہ کرو، یا رات چلو گھر میں جا کے کر لو، 15 منٹ تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں بند کر کے دیکھو روشنیاں نکلتی ہیں، نہ نکلے تو مجھے پیر نہ ماننا۔ چلو اچھا وہ تو نہیں چھوڑیں گے، اور جو وظیفے میرے سرکار محمد مدنی نے بتائے ہیں وہ نہیں پڑھتے، یہ ہماری کتنی بدقسمتی ہے۔ بھئی ایک وظیفہ کسی پیر نے بتایا ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہوگا، پہلے تو اس دور میں پیر بھی نہیں رہے اور مرید بھی نہیں رہے، مرید میرے جیسے ہیں، پیر آپ جیسے ہیں، ان کا حال خراب ہو گیا، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اب تو بس وہی بات ہے کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، وہ روح بلال جو تھی نا وہ نہیں ہے، بس خالی خولی اذانیں ہیں۔ تو لیکن یاد رکھیں جو وظیفے میرے پاک نبی نے بتلائے ہیں ان سے بھی کوئی بڑا وظیفہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں پڑھیں گے۔ اب کتنا آسان وظیفہ ہے، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 34 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الحمد یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر۔ کتنے آدمی ہیں جن نماز کے بعد یہ پڑھتے ہیں؟ سلام پھیریں گے، اور جی کیا حال ہے، خیریت ہے نا، اچھا جی چلو جی، جو یہ وظیفہ ہے ان کا، یہ ان کا وظیفہ ہے، ادھر سلام پھیریں، سلام علیکم، اچھا کہاں تھے آپ، اچھا کل آئے ہیں آپ، یہ وظیفہ ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اچھا بعض ہمارے کچھ ہیں ماشاءاللہ وہ اتنے شوقین ہیں، میں جب طواف میں جاؤں گا نا ابھی دوسری کا دوں گا السلام علیکم، اب میں جواب نہ دوں کہیں گے دیکھا مولوی کتنا متکبر ہے، دیکھا ہے اکڑ دیکھی ہے مولوی کی، آخر وہی بلوچ ہے نا، لاکھ مولوی بن جائے اندر سے تو وہی رہتا ہے خناس۔ خدا کے بندے میں طواف کر رہا ہوں، تم طواف کر رہے ہو، ابھی ہم درس سے اٹھ کے آئے ہیں، السلام علیکم، کیا کون سی ہم جدا ہو گئے تھے اب تم مجھے ملنے آئے ہو، یا میری محبت تمہیں بڑے کھائے جا رہی ہے، میرے فراق میں تم رو رہے تھے، ملنے کا بہت شوق ہے، بیٹھ جاؤ، جب میں طواف کر کے آ جاؤں فارغ ہو کے مجھے ملو اچھی طرح، کوئی منع ہے؟ یہ تو نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ نہ ملو، اچھا بھی اب ایک آدمی بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے السلام علیکم جی جی، اب وعلیکم السلام نہ کہو تب مشکل، کہو تب مشکل، آدمی کہاں جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ، اور یہ ایک نعمت ہے یاد کر لو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک اتنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اقی بہا نفسی ومالی واہلی واولادی بالف الف الف، لا حول ولا قوت، یہ ضعیف روایت میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، امتنع من ظلم من اراد ظلمی من جمیع خلق اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اضعف بها کید من کادنی من جمیع خلق اللہ،
لا حول ولا قوة إلا بالله أبطل بعصاي من سعى علي من جميع خلق الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغاثة بقوة الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغاثة بعزة الله لا حول ولا قوة إلا بالله استجارة بقدرة الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے. یہ ایسی نعمتیں ہیں، ایسی رحمتیں ہیں، یقین سے پڑھو ہاتھوں پہ سرسوں جم جاتا. شرط ہے کہ پڑھنے والا بھی ہو اور یقین رکھنے والا بھی ہو. اور ہمیں تو بس وہی یاد ہے نا جی، پیر بہاول حق مدد. ہمارے وظیفے خاص ہیں اپنے ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا معین الدین چشتی مدد کن، ہمارے تو وہ وظیفے. اللہ پاک مسلمانوں کو شرک سے بچائے. اچھا جی، پاکستان جانا ہے کہ ہم صومالیہ سے آئے ہیں اور پاکستان جانا ہے، کتنے دن نماز قصر پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی حنفی مسلک میں اگر آپ نے مکے میں 15 دن کے رہنے کی نیت کر لی ہے تو پھر مقیم ہیں، ورنہ جو ہے آپ مسافر ہیں. یعنی اس سے، اور اگر نیت نہ کرے چاہے اس سے زیادہ دن بھی رہیں تب بھی مسافر ہیں. ویسے عام طور پہ لوگ مکہ شریف میں 8 دن اور مدینہ شریف میں 8 دن رہتے ہیں، تب بھی مسافر ہیں آپ مقیم نہیں ہیں. اچھا جی، عمرہ جو ہے کسی زندہ آدمی کے لیے اگر کسی نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کریں، ورنہ افضل اور بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں. عمرہ کرنے کے بعد دعا مانگ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب دیں گے. تو نماز عشاء اگر قصر ہو تو وطر، ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر لازمی ہے. وہ کہتے ہیں وطر واجب ہے اور وطر حضور پاک نے سفر حضر میں نہیں چھوڑے. بہرحال وطر آپ نے پڑھنے ہیں. رکن یمانی بھی جنت کا ایک پتھر ہے اور وہاں اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جو ہاتھ لگائے. حضور پاک کی ولادت مبارک جو ہے وہ صحیح روایات میں 9 ربیع الاول ہے. ہمارے ہاں جو 12 ربیع الاول ہے یہ روایت زیادہ صحیح نہیں ہے. اصل روایات میں 9 ربیع الاول ہے اور آپ کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی. مولدہ بمکہ، آپ کی ولادت کا مقام مکہ پاک ہے، ہجرت کا مقام مدینہ پاک ہے. اور اس کے بعد باقی دوسری تاریخیں مجھے آتی نہیں. ربیع الاول کا مہینہ تھا. اچھا جی، میں رہنے والا ہوں مکہ میں، ملازم ہوں، پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہوں. اپنے والدین، یہ ابھی میں نے بتا دیا ہے، یہ مسئلہ ہو چکا ہے جی. میں والدین کو حج پر بلانا چاہتا ہوں، بالکل بلائیں. عمرے پہ آگے پھر حج کریں گے، اللہ نصیب کرے. انشورنس کرانا بالکل حرام ہے. میرا نام قادر علی خان ہے، آپ کا نام آپ قادر نہیں ہو سکتے، عبد القادر ہو سکتے ہیں، غلام قادر ہو سکتے ہیں. قادر نام رکھنا جو ہے منع ہے، یاد رکھیں. کہ شوہر پردیس گئے ہوئے ہیں اور بیوی کے بچہ پیدا ہوا ہے، تو ایسے تو ہوگا جب تم یہاں رہو گے تو بیوی کیا کرے گی؟ دیکھو جی، تب جب تم لوگ ماشاءاللہ یہاں 2-2 4-4 سال 5-5 سال سے ہو اور بیگم صاحب وہاں وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں دیکھنے سے بچہ ہو گیا. خواب میں دیکھنے سے بچہ نہیں ہوتا، وہاں زندہ اور آدمی موجود ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دو اور جان چھڑواؤ. کسی نے خواب دیکھا تھا، یہ خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے اور اس روایت کا بھی کوئی پتہ نہیں. ایسے کسی نے خواب دیکھا تھا. کسی قسم کی برائی سوچنے سے لکھی نہیں جاتی، لیکن سوچا بھی نہ کرو تو اچھی بات ہے. جب تک آدمی برائی کرے نہیں لکھی جاتی. نماز جنازہ میں پہلے ثنا درود، اس کے بعد دعا، ٹھیک ہے. حنفی مسلک میں یہی ہے. اور جہاں حنابلہ اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، دوسری رکعت میں درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد دعا. اینک کی کمانی پر سونے کا پانی لگا ہوا ہو کوئی حرج نہیں. سونے کا پانی کوئی حرج نہیں، سونے والی چیز حرج ہے. یہ جو آج کل آتے ہیں نا گولڈ پلیٹڈ وغیرہ، یہ کوئی ان کا استعمال جائز ہے.
عرب کے عمرہ زیارت کتاب میں تحریر ہے کہ دوست احباب کر سکتے ہیں. میں نے ابھی تو بتایا ہے. اچھا جی، انی وجہت وجہی للذی، اللہ معاف کرے، جیسے تم نے لکھا ہے نا فطارس فیطا الف ریسین، خدا کے بندے فطر السماوات والارض، قرآن دیکھ کر تو بہرحال یہ پڑھنا جائز ہے. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور روایت، جو صحابی نے روایت مانا نقل کرنے والا راوی جس نے اس بات کی روایت کو نقل کیا. حضور بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے پیدا ہونے والے بچے کا نام حضور نے اسی دن رکھا، تو یہ کوئی منع تو نہیں ہے کہ اسی دن رکھا جائے. کس نے کہا ہے آپ کو کہ اس دن نہ رکھو؟ یعنی اتنے دنوں میں کم از کم رکھ لیا جائے، یہ تو نہیں کہ پہلے دن نام نہ رکھو. حرام شریف کے، حرام شریف نہیں ہے، حرم شریف ہے. ہاں، امام کے آگے نماز میں کھڑے ہوں، نماز کے امام کے آگے کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھو. لیکن جس کعبے کی جانب میں امام ہے اس جانب میں کوئی آگے نہ ہو. اگر دوسری جانب میں آگے ہے تو وہ آگے شمار نہیں ہوتا. بارش کی وقت میرے پتہ نہیں کیا ہے، بارش کے وقت، اچھا بارش، امام صاحب پتہ نہیں کیا، مجھے تو نہیں پتہ کون سی زبان میں لکھا ہے تم نے. روزے کی حالت میں پانی، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا ہے. جب کوئی کسی اردو والے سے لکھوا لیا کرو. پیشاب کا قطرہ ہونے کا ڈر رہتا ہے، اگر ڈر ہے تو وہم نہ کرو. اگر یقیناً قطرہ گرتا رہتا ہے تو ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ہوگا. جو بھی طواف کرے، عمرے والا ہو یا مکے میں رہنے والا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہوگی. یہ نماز 15 دن تک مقیم نہ ہو تو قصر ہے. پرفیوم جس میں الکوہل ہو وہ نہ لگائیں، نان الکوہل جو ہیں وہ ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں پیری مریدی چلتی ہے. اگر پیر صحیح معنی میں سنت کے مطابق ہے تو اہلاً و سہلاً آمنا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو اس کی صحبت میں رہیں، اس سے دین سیکھیں.